السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو گریک ٹیک چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایام عاشوراء کے نفلی روزوں کے بارے میں بتاؤں گی، ان کی اہمیت کے بارے میں۔ عاشوراء 10ویں محرم کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے یوم عاشوراء کے روزہ کسی روزہ کا قصد کرتے نہیں دیکھا، اور سوائے رمضان کے کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس حدیث کی روح سے اللہ والوں کے نزدیک یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا بڑا ہی نفع بخش ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن کی تو یہود اور انصاری بھی عظمت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آئندہ سال اللہ نے باقی رکھا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ ملانا اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مدرجہ بالا حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا لینا اور بھی اچھا ہے۔ عاشوراء کا روزہ اپنی فضیلت کے لحاظ سے پہلے انبیاء میں بھی مشہور رہا ہے، کیونکہ اس دن سے انبیاء کو تاریخی نسبت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم کو آتش نبرود سے اس دن نجات ملی۔ اس دن حضرت ایوب کو بیماری سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یعقوب عرصہ دراز کی فرقت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، اور خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعونوں کے ظلم سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ اس اعتبار سے دن کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا اس دن کے روزہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اپنی احادیث میں اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن عاشوراء کے دن روزہ فرض کیا گیا تھا، تم بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں کے خرچ میں اس روز فراخی روا رکھو۔ جس نے اس روز اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال آسودگی اور کشائش عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس دن روزہ رکھا تو وہ روزہ اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو شخص شب عاشوراء میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے گا اور صبح کو وہ روزہ سے ہوا تو اس کو اس طرح موت آئے گی کہ اس کو مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے نزدیک عاشوراء کے دن کا روزہ اپنے پہلے یعنی گزشتہ سال کا کفارہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محرم الحرام میں سے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اسے 10,000 فرشتوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو کوئی محرم الحرام میں سے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے اس کو 10,000 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا، اور 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو کوئی عاشوراء کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض اس کا ایک درجہ بہشت میں بلند کر دے گا، اور جو کوئی عاشوراء کی رات کو ایک مومن کا روزہ کھلوائے گا گویا اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کا روزہ کھلوایا اور ان کے پیٹ پر کیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عاشوراء کے دن کو اللہ سبحانہ نے ان تمام دنوں پر بزرگی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ سبحانہ نے آسمانوں کو پیدا کیا عاشوراء کے دن، اور زمینوں کو بھی، اور پہاڑوں کو بھی پیدا کیا عاشوراء کے دن،
اور قلم کو پیدا کیا عاشورہ کے دن، اور لوح محفوظ کو پیدا کیا عاشورہ کے دن، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا عاشورہ کے دن، اور ان کو بہشت میں داخل کیا عاشورہ کے دن، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عاشورہ کے دن، اور فرعون غرق ہوا عاشورہ کے دن، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی عاشورہ کے دن، اور اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے عاشورہ کے دن، اور قیامت کا دن بھی ہوگا عاشورہ کے دن۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم میں سے عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 برس کی عبادت لکھے گا، جس نے اس دن میں روزہ اور رات میں قیام کیا ہو، اور جو کوئی عاشورہ کے دن نہائے وہ کسی بیماری سے بیمار نہ ہوگا سوائے موت کی بیماری کے، اور جو کوئی عاشورہ کے دن سرما لگائے تو اس کی آنکھ نہ دکھے گی اس سارے سال، اور جو کوئی عاشورہ کے دن کسی بیمار کی عیادت کرے تو گویا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی عیادت کی، اور جس نے اس رات عاشورہ کے دن ایک بار پانی پلایا تو اس نے گویا ساری امت کو پانی پلایا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔